بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الإنسان بالعقل والإدراك وسخر لنا ما في السماوات والأرض والأفلاك. أما بعد، بتوفیق اللہ تعالی درس اول کا آغاز کرتے ہیں. درس اول میں مفردات کا اجرا کیا جائے گا، کیونکہ مرکبات کا اجرا کرنے سے پہلے مفردات کا اجرا ضروری ہے. مفرد کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے. پھر مفرد سے اسم، فعل، حرف یہ تینوں مراد لیے جاتے ہیں. آئیے تسمیے سے اجرا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کلموں کو الگ کرنا ہے. بسم اللہ میں با الگ کلمہ ہے، اسم الگ کلمہ ہے، لفظ اللہ اسم جلالہ الگ کلمہ ہے. الرحمن میں الف لام الگ کلمہ ہے، رحمان الگ کلمہ ہے. الرحیم میں الف لام الگ کلمہ ہے، رحیم الگ کلمہ ہے. مفردات کا اجرا مکمل ہو گیا. اس طریقے سے مفردات کا اجرا کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر اسم، فعل، حرف کا اجرا کیا جائے گا. با حرف ہے، علامت تجرد. تجرد کا معنی ہے خالی ہونا، کیونکہ حرف اسم اور فعل کی علامت سے خالی ہوتا ہے اور یہی حرف کی علامت ہوتی ہے. اجرا میں حرف کی علامت کے لیے تجرد کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اسم ہے، علامت حرف جر کا داخل ہونا. لفظ اللہ اسم جلالہ اسم ہے، علامت علم ہونا، یعنی کسی کا ذاتی نام ہونا اسم کی علامت ہے. جیسے زید، عمر، بکر یہ اسم ہے کیونکہ یہ کسی کا ذاتی نام ہے. الرحمن میں الف لام حرف ہے، علامت تجرد بمعنی خالی ہونا. رحمان اسم ہے، علامت معرب باللام. الرحیم میں الف لام حرف ہے، علامت تجرد. رحیم اسم ہے، علامت معرب باللام. معرب باللام کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے پر الف لام داخل ہو اس کو معرب باللام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسم، فعل، حرف کا اجرا مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے اسم، فعل، حرف کا اجرا کیا جائے گا. تیسری نمبر پر معرب مبنی کا اجرا. معرب مبنی کے اجرا سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1، معرب جس کا آخر بدلتا ہو اسے معرب کہا جاتا ہے. مثال، جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید. اس مثال میں زید معرب ہے کیونکہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے. کبھی زیدن پڑھا جاتا ہے، کبھی زیدن پڑھا جاتا ہے، کبھی زیدن پڑھا جاتا ہے. مبنی جس کا آخر نہ بدلے اس کو مبنی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. اس مثال میں هؤلاء مبنی ہے کیونکہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر نہ بدلا. مبنی کے اقسام. مبنی کے 2 قسم ہیں. نمبر 1 مبنی الاصل، نمبر 2 غیر مبنی الاصل. مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 تمام حروف، نمبر 2 فعل ماضی خواہ معلوم ہو یا مجہول ہو، ثلاثی مجرد کے باب سے ہو یا ثلاثی مزید کے باب سے. خلاصہ، علم صرف میں جتنے ابواب ہیں
ان تمام ابوابوں کا فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو مبنی الاصل ہے، اس سے ماضی مطلقاً سے تعبیر کی جاتی ہے۔ نمبر 3 امر حاضر معلوم کہ پہلے کی صیغے خواہ کسی باب سے ہو، یہ مبنی الاصل ہے۔ مثال کے طور پر اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اس پر تمام ابواب کے امر کے چی صیغے قیاس کر دی جائے۔ غیر مبنی الاصل بھی 3 ہے۔ نمبر 1 اس میں غیر متمکن جو 8 ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ نمبر 2 اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، مثال کے طور پر زید، عمر، بکر، یعنی اسماء معدودہ۔ نمبر 3 فعل مضارع کے وہ صیغے جس کے ساتھ نون ثلاثہ آخر میں متصل ہو۔ نون ثلاثہ سے مراد نون ثقیلہ، نون خفیفہ اور نون جمع مؤنث۔ نون ثقیلہ کی مثال لیضربن، نون خفیفہ کی مثال لیضربن، اور نون جمع مؤنث کی مثال یضربن۔ یہ غیر مبنی الاصل ہے۔ معرب کی بھی 2 قسمیں۔ نمبر 1 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، مثال جاءنی زید، زید اسم متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے تو یہ معرب ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع جب نون ثلاثہ سے خالی ہو، یہ نون ثقیلہ، نون خفیفہ اور نون جمع مؤنث سے خالی ہے۔ مثال کے طور پر یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، اضربو، نضربو۔ اس پر تمام ابواب کے مضارع اور مضارع معلوم ہو یا مضارع مجہول ہو، ان تینوں صیغوں کے علاوہ یضربنا اور یضربن اور یضربن، ان کے علاوہ تمام مضارع معرب ہیں۔ آج کا سبق اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں معرب مبنی کا اجرا کیا جائے گا۔ طلباء کو چاہیے کہ اس درس کو خوب طور پر ریکارڈ سن لی جائے اور تکرار کی جائے تاکہ اگلے اجرا میں آسانی ہو۔